अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मौलाना तारिक जमील साहब का एक पॉडकास्ट दिखाने वाली हूँ जिनमें उनके फ़ैन फॉलोइंग के बारे में पता चलता है और हर एक सवाल का जो भी उनसे सवाल पूछा जाता है कितनी सादगी और कितनी मोहब्बत के साथ उनका जवाब देते हैं। यही तो मौलाना तारिक जमील की खासियत है कि उनके अंदर ना थोड़ा सा भी कोई तकब्बुर है, ना किसी चीज़ का घमंड है और ना ही कोई ऐसी बातें कहते हैं जिनसे लोगों का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो। तो चलिए पॉडकास्ट देखते हैं और उनसे कौन कौन सा पर्सनल सवाल पूछा जाता है वो भी मौलाना तारिक जमील उसका जवाब देते। तो आप अगर मौलाना तारिक जमील के फ़ैन हैं और उनकी बयान सुनते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। क्या बैठा हुआ और उन्होंने नाम रखा तारिक जमील, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने भी अपनी वाइफ को बताया। मैंने कहा यार अल्लाह और दे, हम भी रखेंगे तारिक जमील। उसने पूछा कि मैं आपके नाम पर उसका नाम रख दूं। मैंने कहा ज़रूर रखो, मेरे लिए खुशी की बात। सलमान खान के भी घर में बयान चलते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, अपने पार्टनर जो वहाँ मुंबई में है उसके पास ठहरा हुआ था, तो उसने कहा मैं सलमान खान से तुम्हें मिलाता हूँ। सलमान खान से कहा कि ये पाकिस्तान से आए हैं। तो उसने फ़ौरन पूछा कि आप मौलाना तारिक जमील को जानते हैं? तो मेरे दोस्त ने कहा कि आपको उनका कैसे पता है? तो उसने उनको उठाया और पीछे रैक था कि देखो ये सारा उनकी सीडी से भरा हुआ। उनकी बहनें तो बाकायदा सुनती हैं, उनके घर में चलते हैं। एक औरत है जो कि बड़ा वीआईपी एरिया से आप शादी करते हैं और एक औरत से दही इलाके से, कोई गांव से, कोई गरीब घर से शादी करते हैं। तो इंसाफ क्या है? दोनों को सोने का सेट बराबर का देना इंसाफ है? ये तो फिर ये तारिक मसूद से पूछना। अच्छा, ये वही मसला आ गया। हाँ। अच्छा, फिर मैंने की नहीं तो मुझसे क्या पूछ रहे? मौलाना खादिम रिजवी साहब के कब्र पे आपकी हाजिरी हुई थी, तो आपको बुलाया था या आप खुद जाके गुड जेस्चर के तौर पे आप चले गए थे आगे बढ़ के? खुद गया था। जब आप उतरे और वो बोल रहे हैं कि ये आप यहाँ, सारे बड़े हैरान हो रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। कोई अच्छा फील कर रहे थे, कोई बुरा फील कर रहे थे। जुनैद जमशेद साहब की बड़ी यादें हैं। आखिरी मुलाकात याद है? चतराल जा रहा था तो जाने से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। दीन से पाई हमेशा दुनिया की शोहरत, सुनाया पैगाम रब्बे जलील, बहुत ही पाए के आलिम हैं आप मौलाना तारिक जमील। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ को टाइम दिया और आपकी सेहत मुझे अच्छी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है। कैसी है आप? कैसे? ठीक ठाक? शुक्र है अल्लाह। सर के दर्द का बताइएगा मौलाना। चल रहा है। गुजर रही है या चल रही है? चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफ दे मौजूद ख़वातीन हज़रात, आधे सर का दर्द और फिर उसके बाद इतनी टफ शेड्यूल। और क्योंकि मैंने मौलाना से हम हमेशा बात भी करते हैं, मैंने कहा मसरूफियत और मगरूरियत का फ़र्क पता है हमें। ऐसी सिचुएशन में भी मौलाना हमेशा टाइम देते, हमेशा मिलते, जब तक हम बात करते मौलाना बात करते। क्या बात है मौलाना साहब, कहाँ से शुरू करें? आप तो एक किताब है, कोई 1000, 2000, 5000 पन्नों की। दीन की तरफ आप आए और माशाल्लाह ऐसे आए कि लाखों करोड़ों लोग मुतासिर हुए आपसे। हम भी मुतासिर हैं, हमारी फैमिली, हमसे लोग मुतालबा करते हैं मिलवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपका एक मकाम है। आप दीन की तरफ आए पहली दफ़ा, वो तो आपने बयानात में बताया है। तो आइस ब्रेकिंग मोमेंट जो आपको लगता है कि वो तो एक दोस्त आपको तबलीग में खींच के ले गया था 3 दिन, एक तो वो बताया आपने। उसके बाद ही बना है मूवमेंट कि आप आगे आगे आगे, फिर दाढ़ी रखने का कब सोचा और अमामा शरीफ का कब सोचा कि भाई मैं अमामा सजाऊंगा? ये थोड़ा सा बताएं। जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हमारा एक सफ़र था, जब मैंने 3 दिन से 3 चिल्ले कर दिए, सारा ऑल ऑफ सडन था। तो
ایک 3 دن کے دوران ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غافل آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس جہنم کے فرشتے آتے ہیں اللہ، اور اس کی بہت خوفناک پٹائی ہوتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اے بدبخت، روح جو بدبخت جسم میں تھی باہر نکلو اور جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب کوئی نیک بخت آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو دباتے ہیں تاکہ مرنے کی تکلیف نہ ہو، اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ وحید اسی وقت سنا دیتے، ملک الموت ہی سنا دیتے؟ ایک محفل، تیسرا دن تھا میرا اور میں نے اگلے دن واپس آنا تھا، میرا 3 دن کا ہی پروگرام تھا۔ تو ہمارے امیر صاحب سے بیان کر رہے تھے، تو اس بیان میں انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے۔ جیسی میری لائف تھی انتہائی غفلت والی، تو وہاں سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیر دیا، اور میں نے سبحان اللہ، کہا ان سبحان کے ساتھ اللہ۔ 4 مہینے لگانے چاہیے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آ جائے۔ یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بنی آگے بڑھنے کا۔ اور اس کے بعد فوراً آپ نے داڑھی کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی؟ ہاں، وہ داڑھی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ہم ایک گاؤں میں تھے، تو میں گیا شیو کرانے، تو آگے نائی کے پاس ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا، میں واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا شیو کرانے، پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا، میں پھر واپس آ گیا، پھر تیسری دفعہ گیا شیو کرانے، پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا۔ تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیو نہ کرا، بھائی واہ، داڑھی رکھ لے، تو اس طرح میں نے داڑھی رکھ لی۔ بھائی واہ واہ، خوش رہے بھائی، وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹمر بٹھا کے رکھے۔ کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے، اب اللہ استقامت دے، دعا کرے ہمارے لیے بھی۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، ایسے تو نہیں ملے گی۔ ماں بھی تب دودھ پلا دیے جب بچہ روتا ہے، تو طلب کرنے سے ملے گی۔ کیا بات ہے۔ اور امامہ شریف کا بھی پھر داڑھی رکھنے کے بعد؟ پھر امامہ جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ پہلے ٹوپی ہوتی تھی، دورہ حدیث جب آپ، جی دورہ حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا تو پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ ماشاء اللہ۔ آپ اتحاد امت کی داعی ہیں مولانا صاحب، آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا، ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے میں بھی، جنازے میں تو نہیں، ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی، تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ نہیں، میں اس کی خود کیا گیا، کارگزاری ہے؟ خود گیا تھا۔ خود گئے تھے؟ خود کسی کو نہیں پتا؟ مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں؟ تو جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں، سارے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ہاں یہ بھی کوئی اچھا فیل کر رہے تھے، کوئی برا فیل کر رہے تھے، دونوں طرح کے۔ لیکن ایک حیرانگی تو تھی ہاں سب، کہ بھائی لیکن آپ، مولانا سعد صاحب نے، سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب نے بہت مجھے عزت دی، بہت احترام کی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ مولانا صاحب آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں۔ وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں، مفتی انس ثنا خان، ان کے آپ بیٹا ہوا،
اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا, میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. تو ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا آپ تھا. بنایا, آپ کو بنایا, آپ کو بنایا. اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے, توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے, ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارکباد آپ نے دی یا بولا کہ بھائی؟ نہیں, میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں, یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں, وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں لاہور میں ہوتے ہیں, تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے. تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا صحیح کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ مجھے لے گیا, تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے. یہ مجھے بتایا تھا, ایسا ہی 2018 میں. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا, شعیب اختر نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان اپنے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے, تو آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا, وہ پیغام بھی وہاں تک پہنچا. جی ہاں. فین فالوئنگ آپ کی تو ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, دنیا کو کوئی ایسا کریزی فین جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ بھائی یہ کون ہے یار, یہ کوئی ایسا مومنٹ, کوئی کریزی فین؟ بہت زیادہ ہے. کوئی ان میں سے ایک بتائے نا, کوئی جو یاد رہ گیا ہو. ہر جگہ ہی ملتے ہیں تو کیا بتاؤں. نہیں ایک تو ہوتا ہے نا ملنے آنے سے. نہیں بالکل پاگلوں کی طرح روئے جا رہے ہیں اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور شیشے کو چوم رہے ہیں, بس اس طرح کے روز ہی واقعات ہوتے ہیں. شیشے کو چومنا یہ بھی عقیدت ہے, ایک محبت ہے ان کی طرف سے, ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یار کیا ہو گیا بھائی, میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو, ہنس رہے ہیں. اچھا کامیڈی میں بھی آپ کیونکہ ایک مزاج رکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا آپ کے اندر ایک ہرس ہے ٹائمنگ کامیڈی کی, جب آپ موڈ میں ہوتے ہیں بڑی اچھی کرتے ہیں. تو کامیڈین کون پسند ہے آپ کو جو ہمارے پاکستان میں کامیڈین رہے ہیں؟ جیسے امان اللہ صاحب تھے, عمر شریف صاحب تھے, معین اختر صاحب تھے. تو میں ان کو دیکھا ہی نہیں, تو میں ان کو کیا کبھی بھی نہیں؟ نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں سب سے, اور ماشاءاللہ سارے ہی بڑے معتقد تھے. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ کے ٹائم پہ جیسے وہ ایک رنگیلا صاحب تھے, ایک واقعہ بھی سنایا تھا ہمارے دور میں تھے رنگیلا, منور ظریف, وہ بھی بلائیں تھی جی اپنے ٹائم کی. لہری صاحب یہ بہت بڑے کامیڈین تھے. ان کے فین اگر آپ کو بولا جائے اس زمانے میں تو ہم ان کے بڑے فین تھے, بہت اچھے کامیڈین تھے. منور ظریف کا بھائی ظریف تھا, وہ بہت ہی زیادہ اچھا کامیڈین تھا. پھر خلیفہ نذیر تھا, سارے اچھے کامیڈین تھے. اس چیز میں شادیوں کے معاملے میں آپ ایک شادی پہ تکیہ کیا ہے؟ ایک تو میری زندگی بہت مصروف تھی, سفر در سفر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی فرش پر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کہاں سے گزر گیا. کیا کہنے بھائی. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. کیا کہنے. تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوتی.
टाइम ना देना, इंसाफ की शर्त के साथ शादी दूसरी तीसरी चौथी की इजाज़त है। अगर इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर फ़इल्लम तादिलू फ़वाहिदतन। इंसाफ से मुराद मौलाना साहब एक औरत है जो कि बड़ा वीआईपी एरिया से आप शादी करते हैं और एक औरत से दही इलाकों से, कोई गांव से, कोई गरीब घर से शादी करते हैं, तो इंसाफ क्या है? दोनों को सोने का सेट बराबर का देना इंसाफ है? ये तो फिर ये तारिक मसूद से पूछना। अच्छा, ये वही मसला आ गया। हाँ, अच्छा, फिर मैंने की नहीं तो मुझसे क्या पूछ रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ में हम आपको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ में हम आपको फॉलो कर रहे हैं। हमने जो एक की है उसी से दूसरी भी कर ली। हमने कहा भाई तुमसे ही कर ली हमने, हम खुश हैं। अच्छा मौलाना साहब, खाने के हवाले से आप शौक, मुझे पता है आप थोड़ा खाते हैं, लेकिन आपने यकीनन खाया होगा। लाहौर के खाने भी खाए, कराची के भी खाए। बिरयानी कहाँ की अच्छी लगी आपको? निहारी कहाँ की अच्छी लगी? अगर बाहर के मैं ये चीज़ें खाता ही नहीं हूँ, ना बाजार की, ना होटल की, ना बाहर की। कभी तो मौलाना साहब बाहर कभी ट्रैवलिंग बस- में बंदा कभी मौका लगता है। ट्रैवलिंग में कोशिश करता हूँ कोई खुश्क चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह या फ्रूट वगैरह हो जाए, खाना ना हो, क्योंकि जो ऑयल है इससे मुझे एलर्जी है। अच्छा, मेरे ना फ़ौरन गला बैठ जाता है अगर मैं देसी घी के अलावा किसी भी ऑयल में खाना, सिवाय जैतून के, सही। तो मेरा गला पकड़ा जाता है, तो मैं खाता ही नहीं। आपका गला, आप डेवलप बैठ हुआ हुआ है आपका खा खा के, जाहिर है आपको एक आदत बन जाती है। तो बाहर का बिल्कुल आप इग्नोर करते हैं? बहुत मजबूरी में। मौलाना साहब, आजकल बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, कुछ उस पर भी मशवरा दें। लोग पंखे एसी नहीं भी चला रहे, उसके बाद भी आ रहे हैं, क्या किया जाए इस टाइम? ये बहुत बड़ा मसला है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जितनी लोगों की तनख्वाह है। अल्लाह की तरफ से नाराज़गी है कि चीज़ों के भाव बढ़ जाना, ये अल्लाह की नाराज़गी की निशानी। ये दूसरी तरफ जुल्म नहीं कहलाएगा? जुल्म नहीं है? जुल्म तो है, जो कर रहे हैं जुल्म तो है। मोटिवेट करेंगे यंगस्टर्स को कि भाई जिम जाएं लाजमी, क्योंकि मुझे आते ही मौलाना ने कह दिया मैं बहुत मोटे हो रहे हैं भाई। गांव में तो प्रॉपर जिम है, मेरे घर में ही, तुलंबा में, क्योंकि वहाँ बड़ा घर है, बड़ी जगह है, तो वो घर के अंदर ही जिम बनाया हुआ है, बहुत आला किस्म का जिम है। और यहाँ भी ज़रूरत के चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो जैसे ईमान की हिफाजत ज़रूरी है, ऐसे ही जिस्म की हिफाजत भी ज़रूरी है। ये भी अल्लाह की अमानत कि इसको सेहतमंद रखना फर्ज है, ये हमारे ज़िम्मे है। जिम्मे। इसको गलत चीज़ें ना खिलाए। देखो ना, मामूली सी गाड़ी होती है, आप उसमें मिलावट वाला तेल नहीं डलवाते हो, मामूली सी गाड़ी होती है, क्या मिसाल दी है भाई, वाह वाह आप वाह। उसमें मिलावट वाला तेल नहीं डलवाते हो। और ये इंसान कायनात की सबसे कीमती दौलत है, सबसे कीमती गाड़ी है, इसमें हर चीज़ डालते चले जाते हो, हर चीज़ डालते चले जाते हो। तो जैसे वो गंदा तेल गाड़ी को ख़राब करता है, ऐसे ही जो गैर मुफीद चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो आजकल ये फास्ट फूड आ गए हैं और ड्रिंक्स आ गए हैं, ये तो बर्बादी हैं। तो अस्पताल से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, सीधे 2 जिंगर फोड़े आप और सीधा सिविल पे लेट जाके आप। जी तो मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, परहेज़ भी करता हूँ। यानी मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बदतरीन बर्तन जिसे आदमी भरता है वो पेट है। अल्लाह। सबसे बदतरीन बर्तन जिसे आदमी भरता है वो पेट है। उसके लिए अगर उसने खाना ही है तो एक हिस्सा खाने को दे मैदे का, एक हिस्सा पानी को दे, एक हिस्सा खाली रखे। तो इस एक हदीस पे अमल करके बीमारी करीब नहीं आएगी। तकदीर अलग चीज़ है। जिंदगी तो उतनी है लेकिन क्वालिटी जी लेगा भाई। मिसाल के तौर पे 60 जीनी है लेकिन क्वालिटी हो जाएगी। भूख हो तो उठ जाओ, ये सीख लो। दस्तरखान से भूख है, हाँ, उठ जाए, उठ जाओ। मुश्किल चीज़ है।
غصے میں زبان پہ قابو رہے، دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو رہے تو نہ ایمان خراب ہوگا نہ صحت خراب ہوگی۔ غصے میں زبان بے قابو ہو جائے، دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو جائے تو ایمان بھی بیمار ہوگا، جسم بھی بیمار ہوگا۔ خوبصورت لوگ بولتے ہیں نا مولانا صاحب میں غلط بات نہیں سنتا بھائی، برداشت نہیں ہوتی مجھ سے غلط بات، یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے، ہاں صحیح طور کوئی صحیح برداشت بات تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے بھائی، غلط بات نہیں برداشت کرتا میں، آپ نے غلط بات ہی برداشت کرنی ہے، یہ بات یاد رکھے میرے بھائی ہو۔ میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوں، مولانا صاحب جو پیروڈی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کی آواز نکالتے ہیں پیروڈی، ان کو مطلب آپ مطلب لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں یا آپ کو برا لگتا ہے، مائنڈ کرتے ہیں یار صحیح نہیں ہے؟ ان کے لیے اچھا نہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک، کیونکہ آپ اتنے بڑے پبلک فگر ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کی آواز وہ نکالتے ہیں اور جو نکالتے ہیں وہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں کہ یار بالکل ایسے ہی بولتے ہیں مولانا صاحب۔ اس میں ان کی ذاتی ترقی رک جاتی، نقل مارنے سے کوئی وہ پہلے نمبر پر نہیں آتا ہے، نقل مارنے والے بس پاس ہی ہوتے ہیں، فرسٹ وہی آتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے جہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں پہنچ گئے، ایسے ہی ایسے ہی، کیونکہ جو وہ ہے نہیں وہ بننا چاہ رہا ہے، بننا چاہ رہا ہے، اور جو وہ تھا اس نے خود کو کھو دیا۔ کھو دیا۔ مسئلہ یہ بھائی میں بنا نہیں وہ، اور نادر علی بھی میں نے کھو دیا، وہ عجیب سی معاملات ہو گئے، ایسے ہی ایسے ہی۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا میں نے 2018 میں آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ سوشل پلیٹ فارم آپ سیدھے کریں، وجہ یہ ہے ویریفائڈ آپ کا کوئی چینل نہیں تھا، ویریفائڈ کچھ بھی نہیں تھا، یوٹیوب پہ بھی نہیں تھے، اور آپ نے بنایا، آپ کی ٹیم نے بنایا، اور آج وہ آپ کو پتہ ہے کتنا تیز آپ کا یوٹیوب چینل جا رہا ہے؟ جی شکر ہے، پتہ کوئی میرا خیال ہے آپ 10 ملین کے قریب ہونے والے ہیں کچھ ٹائم میں، جی، اور آپ کو ڈائمنڈ پلے بٹن ملنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے گولڈ دکھایا تھا واپس خواتین حضرات، اور مولانا دیکھ رہے تھے تجھے ملا ہے، تو میں نے کہا جی مولانا کتنے لاکھ لوگوں پہ ملا ہے؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے۔ یہ چلے سوشل پلیٹ فارم پہ ہی بات کر لیتے مولانا صاحب، ایک طوفان بدتمیزی فیس بک پہ، ایک دوسرے کو ٹرول کرنا، گالیاں دینا، کرٹیسزم کرنا، اچھے کام جہاں ہیں وہاں برے کام زیادہ ہیں، آئی ڈیز بنا رہے ہیں۔ تو آج کل کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، کیا ماں باپ ان کو سوشل پلیٹ فارم سے دور رکھیں زیادہ بہتر؟ آپ کے نزدیک کیا ہے، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اب دور رکھنا تو بظاہر ممکن نہیں ہے، ناممکن چیز ہے۔ وہ مائیں شروع سے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں اے پھڑ، بالکل پکڑا صحیح بات دیتی ہے۔ ہیں، وہ بیچارہ اس میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے فری ہو جاتی ہیں اپنی ذمہ داری سے۔ انہوں نے جو خیانت کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل پیدائشی طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے بچے ہیں، ٹیلی فونیا بیماری ہوئی ہوئی ہے سب کو، اور وہ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں آج کل بچے، یہ بات حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کہتے ہو وہ بچے نہیں کرتے، آپ جو کرتے ہو وہ بچے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے جو نظر آتا ہے حل، سب سے پہلے تو والدین کو چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑیں گھر میں ماحول، بچے خود آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن ایک طوفان متمیزی ہے مولانا صاحب، میرے پیچھے بھی کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں، ایک مینٹل ہیلتھ بھی ہوتی ہے انسان کی، کہ یہ بول دیا، یہ کر دیا، اس کے بعد پھر تنقید برائے تنقید، آگے سے کرٹیسزم، گالیاں دینا، فیملی کو گالیاں دینا۔ آپ تو ہمیشہ آپ پہ جو بھی بیکلیش لوگوں کا آیا ہے، آپ نے تو اس پہ صبر ہی کیا، آپ نے کہا ہے کہ خاموشی، میں نے تو کبھی جواب نہیں دیا۔ آپ کی پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں، خاموشی۔ بالکل، لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ گلہ کر رہا ہوں لوگوں سے کہ کچھ لوگوں کو تو قبر میں اتار دیا، دوسروں کا خیال کریں۔ کرٹیسزم ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے، تعمیراتی تنقید، جس سے کچھ شاید ہمیں کوئی سیکھ ملے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماں بہن کی گالیاں دینا اور یہ تو مناسب ہی نہیں ہونا سر۔ اخلاقی پستی بہت زیادہ ہے، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں، اور اسکول والے تو ویسے ہی کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے کیا سکھانا،
انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں، اس میں ماں باپ کی بڑی کوتاہی ہے۔ جنید جمشید صاحب کی بڑی یادیں ہیں۔ آخری دفعہ آپ کی فون پہ بات ہوئی تھی، واٹس ایپ پہ ہوئی تھی، دو بدو ملاقات ہوئی تھی، آخری ملاقات یاد ہے؟ فون پہ جب وہ جا رہا تھا چترال جا رہا تھا، تو جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا لاہور سے کہ آپ بھی آ جائیں، میں اور سہیل جا رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ تو میرا سر درد ان دنوں تھا تو میں تو پھر نہیں گیا۔ یہ میری آخری گفتگو تھی اس سے۔ بس اس کے بعد کوئی فون پہ بھی بات نہیں؟ نہیں، پھر اس کی شہادت کی خبر ہی آئی، وہ کس نے دی تھی؟ میرا خیال ہے کوئی ہفتے بعد۔ نہیں، کس نے دی تھی پہلی دفعہ؟ آپ سو رہے تھے کیا؟ سہیل نے بھائی نے دی تھی کہ جہاز کریش ہو گیا ہے۔ اچھا جی، علماء میں آپ کوئی پسندیدہ کوئی جن کو آپ نے سنا ہو اور ان کی باتوں سے کوئی پسندیدگی کوئی چیزیں نکلی ہو کہ یار بہت سارے آئے، کوئی یاد آتا ہے، کوئی سمجھ آتا ہے؟ میرے استاد تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ میں انتقال ہوا ان کا۔ ان سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں صحیح۔ کہ ایک تو وہ جو کہتے تھے وہ ان میں ہوتا تھا، اور دوسرا ان کی زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کے بالکل 100% ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ کیا بات ہے۔ ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ اسے آپ اپنا استاد بھی انہیں کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے ان سے بہت سیکھا، زندگی سیکھی، پڑھی تو تھی، سیکھی نہیں تھی۔ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ بھائی واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو باریک بات۔